السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 15، اور لیسن نمبر 15 میں ہم آج اسٹارٹ کریں گے تختی نمبر 7 کو۔ تختی نمبر 7 کا نام ہے کھڑی حرکات، اور تختی نمبر 7 میں ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھنا سیکھیں گے، اور آج کی کلاس میں ہم کھڑا زبر پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کھڑا زبر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑا زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 1، کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، بالکل معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کھڑا زبر پر وف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے، البتہ ہا پر کھڑا زبر کی مثال قرآن کریم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، اگر کھڑا زبر ہو اور وف ہو رہا ہو، فار ایگزامپل یہاں پر یحیا، یحیا، طغا، طغا، کوئی تبدیلی نہیں کر رہے ہم جب وف بھی کر رہے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر اس کی جگہ ہا آ جاتا تو وہاں پر ہم وف کرتے ہیں، لیکن اس کی ایگزامپل قرآن میں موجود نہیں ہے، اوکے؟ تو ابھی ہم نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کھڑا زبر وف ہو رہا ہو تو اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، کھڑا زبر کے بعد والا حرف وف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کھڑا زبر کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں، کھڑا زبر کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، تو اس پر جو ہے ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ابھی ہم مشق کریں گے تو اس پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں گا کہ کہاں پر 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے، کہاں پر 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور کہاں پر ہم تبدیلی کریں گے اور کہاں پر ہم تبدیلی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کھڑا زبر کے ساتھ کہیں واو اور کہیں یا لکھی ہوتی ہے، جیسے صلاتن، صلاح، یہاں پر دیکھیں واو ہے تو واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، اوکے؟ اور یہاں پر دیکھیں اغنا، اغنا، یہاں پر یا ہے تو یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر یا ہے، یہاں پر یا ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر واو ہے تو واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا نہ جوڑ میں نام لیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نہ جوڑ میں نام لینا ہے اور نہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں جب ہم مشق کر رہے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ بتا رہا ہوں گا کہ کہاں پر آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، اوکے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا، زال کھڑا زبر دا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ۔ یہاں پر دیکھیں 2 طرح کے حمزہ ہیں، ایک تو یہ حمزہ بنا ہوا ہے
اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے. اور آپ لوگوں کو جیسا بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے اپنے ویڈیوز میں کہ جب الف خالی ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکات آ جائے، زبر زیر پیش یا ساکن یا پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے یا پھر کچھ بھی آ جائے، تو وہاں پر جو ہے ہم یہ جو ہے الف نہیں رہتا، پھر جو ہے یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا. تو چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مشق کو. یا حا زبر یح، یا کھڑا زبر یا، یح یا، یح یا. دیکھیں جب ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم جو ہے کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کا وقف کریں گے تو یہاں پر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر پر ہم کوئی چینجز نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے ادھر، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ابھی ہم وقف بھی کریں گے، یح یا، یح یا. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں گے تو آپ لوگ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، طغا. عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، علا. ایک اور چیز، کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد یا ہے تو یا کو اگنور کریں گے، یا کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اوکے. اسی کی جگہ اگر واو بھی آ جاتا تو وہاں پر بھی ہم اس کو اگنور کرتے ہیں واو کو، کیونکہ رول ہے کہ واو اور یا آ جائے تو پھر ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اگنور کریں گے. قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قولا، قولا. سین زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، سجا، سجا. حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، اغنا، اغنا. تا را زبر تر، ضا کھڑا زبر ضا، ترضا، ترضا. حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، آوا. یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو جب بھی ہم واو کو پڑھ لیں، اگر واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ابھی ہم یہاں پر جو ہے وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، واو کو نہیں پڑھتے ہیں. تو ابھی یہاں پر واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں پر ہم پڑھ لیں واو کو، ٹھیک ہے. آگے کنٹینیو کرتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، آمن. حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، آدم. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیاتن، آنیہ. یہاں پر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب گولتا آ جائے وقف کی صورت میں اس کو ہم ہا بنا دیتے ہیں، گولتا کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ہا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم ہا بنا دیں گے اس کو، آنیاتن، آنیہ. قاف کھڑا زبر قا، نون زیر نی، قانی، تا کھڑا زبر تا، قانیتا، تا دو زیر تن، قانیتاتن، قانیتات. یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد والا حروف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، تو اس صورت میں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. یہ کھڑا زبر والے حروف کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. وقف کی صورت میں کیسے کھینچیں گے؟ قانیتاتن، قانیتات، ٹھیک ہے. تو یہ آج کے لیسن میں ہم نے
کھڑا زبر کو جو ہے وہ کور کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم کریں گے کھڑی زیر. اوکے تو کھڑا زبر آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کامنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.